بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا جاندار زمین پر، وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا جاندار، چلنے پھرنے والا جاندار زمین پر، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ جانتا ہے، ویعلم مستقرها، اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی، مستقل ٹھکانہ جنت یا دوزخ، ومستودعها، اور اس کے عارضی طور پر سونپے جانے کی جگہ یعنی قبر، تو وہ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ یا وہ جنت ہے یا قبر جو ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے، یا جنت یا دوزخ، اور اس کے عارضی طور پر سونپے جانے کی جگہ یعنی قبر، مستودعها، یہ سب کچھ درج ہے ایک روشن کتاب میں، فی کتاب مبین، لوح محفوظ میں سب کچھ درج ہے۔ دیکھیں اس کائنات میں اللہ نے رزق کی تقسیم کا جو نظام ایک بنایا وضع کیا ہے، اس میں ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ضروریات زندگی فراہم کر دی ہیں۔ آج جو دنیا میں ہمیں اس وقت غربت، افلاس، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ دنیا پہ سب دجالی قوتوں کا کنٹرول ہے۔ جب دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوگی تو اس کا مطلب ہے انسان نے کوئی ایسے خود ساختہ نظام بنا لیے جس کے نتیجے میں ایک کا رزق دوسرے کے حصے میں چلا گیا، دوسرے کی جھولی میں چلا گیا، اور جب یہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوگی، اللہ نے تو ایک بیلنس نظام دی ہے، ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کی ضروریات فراہم کر دی ہیں اس دھرتی پہ، لیکن کیونکہ دولت کی جب غیر منصفانہ ایک نظام بن جائے گا، جیسے سرمایہ دارانہ نظام، سود پر مبنی ایک نظام ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، IMF، ورلڈ بینک، پوری دنیا کا پیسہ وہاں پڑا ہے، اور دوسرا غربت اور افلاس، بنگلہ دیش، پاکستان، افریقہ کے ممالک، غربت ہی غربت ہوگی۔ یہ دولت کی اصل میں غیر منصفانہ تقسیم ہے، تو لہذا جہاں کہیں بھی رزق کی تقسیم میں کوئی کمی بیشی نظر آئے تو سمجھ لو اس کا ذمہ دار خود انسان ہے۔ تو یہ وہی حدیث ہے، ابھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دجال will have mountain of bread، دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اور روٹیوں کا پہاڑ ایکسیس آف ویلتھ ہے، وہ دولت ہے، آج پوری دنیا کی دولت ادھر ہے، اس لیے ہمارا نوجوان امریکہ، برطانیہ یہاں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ دولت کی اصل میں غیر منصفانہ تقسیم ہے رزق کی اس وقت دنیا میں۔ بہرحال ہر جاندار کا رزق اللہ نے اس کا حال لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، حدیث نبوی صحیح مسلم کی، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوقات کی قسمتیں لکھ دی تھیں، یعنی کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوقات کی، جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کی قسمتیں لکھ دی تھیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت اللہ کا تخت پانی پر تھا۔ دوسری حدیث یہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا مادہ تخلیق، وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 روز بطور وہ نطفہ جمع رہتا ہے، مادہ تخلیق، پھر اتنی مدت نیکسٹ 40 days، یعنی اتنی مدت میں بصورت علقہ، یعنی کہ وہ جو وہ لیچ کی طرح وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں وہ صورت، پھر اتنی مدت یعنی نیکسٹ 40 days، ٹوٹل 120 دن ہو گئے، اتنی مدت میں وہ ایک بے جان لوتھڑا بوٹی ایک بن جاتی ہے۔ پھر اللہ ایک فرشتے کو، اور ایک اور حدیث میں جب یہ بچہ 120 days کا ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے تب اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، پہلے روح نہیں ہوتی، جان ہوتی ہے، جیسے جانوروں میں جان ہے، روح نہیں ہے، جان ہے، ان کا دل بھی دھڑک رہا ہے، وہ سارا چل رہا ہے، تو وہ سپرم لیونگ آرگنز، لیونگ سیل ہے، جو مرد کی طرف سے نطفہ ہوتا ہے، اور عورت کے جو اندر اللہ نے اس کا ایگ رکھا ہے وہ بھی لیونگ سیل ہے، تو ان کے ملنے سے جو زائگوٹ اندر 120 دن تک وہ چلتا ہے، تو 120 days تک وہ جاندار تو ہوتا ہے، لیونگ سیل ہوتا ہے، لیکن روح نہیں ہوتی اس میں، ایٹ 120 days پھر روح پھونکی جاتی ہے، وہ ایک اور حدیث ہے۔ اب اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ 120 days کا ہو جاتا ہے، اتنی ہی مدت جب وہ بوٹی بن جاتی ہے، بے جان ہوتا ہے، پھر اللہ ایک فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کے لیے معمور فرماتا ہے۔ یہ 120 days کا ہو گیا ماں کے اندر، رحم مادر کے اندر، وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ وہ فرشتہ اس کا عمل، اس کی مدت زندگی یعنی موت کا وقت، اس کا رزق، یہ جو ہر ایک کا رزق اللہ نے پہلے سے لکھ دیا، اس کا رزق اور اس کا
نیک بختی، مومن یا بد نصیب، کافر ہونا، یہ 4 چیزیں فرشتہ لکھ دیتا ہے. تو یہ اس میں رزق کے بارے میں یہ تھوڑی سی وضاحت کی ساتھ ہمارے سامنے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں میں. اور وَكَانَ عَرْشُهُ، یہ جو عرش ہے یہ ہماری آیت متشابہات میں سے ہے. 6 دنوں آیت متشابہات، ہو سکتا ہے آگے چل کے کوئی آ جائے 6 دنوں والی جو اللہ نے تخلیق فرمائی، تو یہ اس جو متشابہات اس میں سے. جہاں تک عرش ہے یہ دائمی متشابہات میں، جس کی ہمیں کوئی پتہ نہیں حقیقت یہ کیسے اللہ کا عرش ہے. تو یہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا تخت پانی پر تھا. اب ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے یہ بھی 6 دن، لیکن شاید یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جب یہ دنیا مورد وجود میں آئی ہے. جو 6 دنوں زمین کی تخلیق کے بارے میں سائنٹیفک اور تاریخی ذرائع سے اب تک معلومات جو سامنے آئی ہیں، جو سائنٹیفک فیکٹس سامنے آئے زمین کی کریشن آف ارتھ کے بارے میں، کہ ان کے مطابق جب زمین پہلے وہ بگ بینگ ہوا، بلینز ٹریلینز ڈگری فوراً ہی وہ ٹمپریچر جو ریز کر گیا زمین کا. اس کے بعد پھر جب زمین اس بگ بینگ کے بعد جب زمین ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی تو اس سے ٹھنڈے ہونے کے نتیجے میں بخارات اور مختلف قسم کی گیسز خارج ہوئی. اس کے ٹھنڈے ہونے کے نتیجے میں اب ان گیسز میں H2 ہائیڈروجن اور آکسیجن بھی تھی. اس کے نتیجے میں واٹر H2O2 پانی بن گیا، اور اس پانی جو بنا ہزاروں سال لاکھوں سال زمین پہ بارش ہوتی ہے. اس پانی کے جو پانی میں لاکھوں سال تک بارش زمین پہ وہ پانی بارش کی صورت برستا رہا. جو سائنٹیفک فیکٹس ہے وہ بتا رہے ہیں سب جو آ رہی ہیں. پھر جب زمین وہ ٹھنڈی ہو کر سکڑنے لگی تو اس میں نشیب و فراز، پہاڑ، سمندر، یہ ساری چیزیں آ گئی. نشیب و فراز اس کے اندر آ گئے، وجود میں آئے. اس وقت تک کسی قسم کی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی. یہ وہ دور تھا جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس زمین کی حد تک جو اس وقت جس ان فیسز سے جو گزر رہی تھی، اللہ کا تخت، کیونکہ اس پانی تھا سارا، اللہ کا تخت جس کا تصور ہمارے ذہن سے ماورا ہے وہ پانی پر تھا. یہ وہ آیت وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا تخت پانی پر تھا. جب زمین اس پہ سے گزری لاکھوں سال بارش برسی تو اس وقت یہ شاید اس کی طرف ہے متشابہات میں سے. کچھ یہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں کہ زمین کس طرح کریشن ہوئی، وہ سامنے آپ کے رکھے جائیں. پھر وہ دور آیا جب زمین کی آب و ہوا زندگی کے لیے موافق ہوئی. جب زمین کی آب و ہوا، اس کے ایٹماسفیئر زندگی کے لیے موافق ہوا تو مٹی اور پانی سے وجود میں آنے والے دلدلی علاقوں میں نباتاتی اور حیوانی مخلوق کی ابتدائی شکلیں پیدا ہوئیں. یہاں سے پھر وہ کریشن شروع ہوئی. یہ نباتات بھی اور وہ حیوان یا وہ جانور یا انسان. پھر وہ آگے تھیوری ایک اور اس میں اور ہے، تھیوری آف کریشن آف دا ہیومن بینگس. تو یہ واللہ عالم، اس میں ڈاکٹر صاحب نے اینڈ میں لکھا ہے. سورہ ہود آیت نمبر 15، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا. جو لوگ دنیا کی زندگی وزینت اور اس کی زینت کے طالب ہے، اس کی زیب و زینت کے، نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں اسی دنیا کی زندگی میں دے دیتے ہیں. جو دنیا کی زندگی کے طالب ہے، اس کی زینت کے پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اسے. لیکن آخرت میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ یعنی کہ جو لوگ جن کی زندگی کا مقصد دنیاوی مال و متاع، جن کی ذہنوں میں دنیا پرستی چھائی ہوئی جاتی، جن کے ذہن میں پیٹرول ڈالر چھائے ہوئے، جن کے ذہن میں سعودی قطری ریال چھائے ہوئے، زندگی کا مقصد ہی یہی ہے. ساری پلاننگ دنیا کے اصول کے لیے، بڑی بڑی بلڈنگز اور یہ سارے ان کی زندگی کا مقصد یہ لگژریز اور دنیا میں کاروبار ایکسپینڈ ہو دنیا پرستی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا بدلہ ہم نے کیا کیا ہے. انہیں دنیا کی زندگی میں اس صورت میں دے دیا جو انہیں مل گیا، جس کے لیے انہوں نے شکل کی. نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے اعمال کا بدلہ ہی نہیں دنیا کی زندگی میں جو چاہتے تھے دے دیا ہم نے. وہ بلڈنگز چاہتے تھے مل گئی، جو لگژریس لائف جو چاہتے تھے وہ لگنے. لیکن آخرت میں ان کا کیا حشر ہوگا سننا. اولئک الذین، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہی لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ، جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، الا النار، سوائے آگ کے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی بھاگ دوڑ اور محنت کا صلہ ہم نے اسی دنیا میں دے کر حساب کتاب ان کا چکا دیا. آخرت میں کچھ نہیں ہے. جو یہ چاہتے تھے دنیا میں ہم نے دے دیا. دنیا میں ایسے ریاکار دنیا پرست نے، اگر کوئی دنیا ہی میں ایسے ریاکار دنیا پرست کا بھگتان کر دیا جائے گا. مولانا شبیر احمد عثمانی لکھ رہے ہیں، یہ پرانی اردو ہے. ایمان کی روح سے آری جو کوئی
سچی یا جھوٹی نیکیاں کی ہوں گی، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان دنیا پرستوں کو دنیا میں ہی کیا دے دیتا ہے؟ مال، اولاد، حکومت، عزت، تندرستی، وہ جو دنیا میں جو یہ چاہتے تھے، اور جو تھوڑی بہت جھوٹی موٹی نیکی ایمان سے آری کی تھی اس کے بدلے میں اللہ نے نہیں یہ دے دیا، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ہی دنیا تھا، تو انہیں دنیا میں حکومت، عزت، تندرستی سب اللہ نے دے کے کھاتا بے باک کر دیا۔ اللہ ان کا سب کھاتا بے باک کر دیتا، یہ سب دے کے دنیا پرستوں کو، اور روز محشر ایسی نیکیاں بے بنیاد ثابت ہوں گی، یعنی کہ جو کچھ کیا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور اس دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب حبط ہو جائے گا، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اعمال انہوں نے کیے وہ ضائع ہو جائیں گے، یعنی روز محشر انہیں معلوم ہوگا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا ملیا میٹ ہو چکا، اور جس کے لیے انہوں نے ساری صلاحیتیں اسٹرگل محنتیں کی تھی، جس دنیا کے لیے اپنی انرجیز کھپائی تھی، وہ سب ختم۔ اور اگر انہوں نے دنیا بہلانے کے لیے، اپنا دل بہلانے کے لیے اس دنیا میں کچھ چھوٹی موٹی کوئی جھوٹی سچی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی بے بنیاد ثابت ہوگی، اور ان کے لیے آخرت میں کیا ہوگا؟ الا النار، سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا۔ فرعون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آل فرعون نے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید دی، تو انہوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے فرعون کی پیروی کی، آل فرعون نے۔ اب ہوگا کیا؟ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، قیامت کے روز وہ فرعون اپنی قوم کو، جو آل فرعون تھی، وہ قوم کے آگے ہوگا، یقدم قومہ یوم القیامت، قیامت کے روز اپنی قوم کے آگے ہوگا فرعون، فاوردہم النار، اور اپنی پیشوائی میں انہیں، اس آل فرعون اپنی قوم کو دوزخ کی طرف لے جائے گا فرعون۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں جس پارٹی کے پیروکار ہیں، جس پارٹی لیڈر کے پیروکار ہیں، جو بھی پارٹی ہے، جتنی پارٹیز ہیں، 226 پارٹیز ہیں اس وقت پاکستان میں، تو جو لوگ دنیا میں کسی قوم یا کسی جماعت کے، کسی پارٹی کے لیڈر کے پیروکار ہوتے ہیں، دنیا میں کسی قوم کے رہنما، جو لوگ دنیا میں کسی قوم کے رہنما ہوتے ہیں، قیامت کے روز بھی وہ اسی کے لیڈرز ہوں گے، روز قیامت بھی۔ آج اب جس پارٹی کے پیروکار ہیں، روز قیامت آپ کے لیڈرز بھی یہی ہوں گے۔ اگر دنیا میں وہ لیڈرز، وہ پولیٹیکل پارٹی یا جو بھی پارٹی ہے، مذہبی پارٹی ہے، جو بھی ہے، وہ لیڈر نیکی اور سچ کی طرف اگر وہ رہنمائی کر رہا ہے، وہ آپ کا پارٹی لیڈر، تو جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے وہ قیامت کے روز بھی انہی کے جھنڈے تلے ہوں گے، اس نیک لیڈر کے، اور ان کی پیشوائی میں وہ جنت کی طرف جائیں گے، وہ جو نیک ہے۔ اگر اس قوم یا جماعت کے لیڈر نے، اس پارٹی کے لیڈر نے دنیا میں کسی ضلالت، بد اخلاقی کی طرف لوگوں کو اس راہ پہ چلایا ہوگا، حق کی راہ سے ہٹا کے بد اخلاقی کی راہ پہ چلایا ہوگا، تو ایسی جو لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہوں گے تو وہ اس کی سرکردگی میں جہنم کا رخ کریں گے۔ وہاں بھی جو آج ایسے پارٹی لیڈر کے پیچھے ہیں جو انہیں ضلالت اور گمراہی کی، روز قیامت اسی کے پیچھے، وہ انہیں جہنم کی طرف لے کے جائے گا، اور اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ اور یہ جو نیک لوگ اس نیک لیڈر کے پیچھے جو چل رہے ہیں آج، وہاں بھی نیک لیڈر کے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور اپنے لیڈر کو دعا دیتے ہوئے وہ جنت کی طرف جائیں گے، اس پہ تحسین کے پھول برسائیں گے۔ اور جو یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ہے تفہیم میں، اور وہ جو برا لیڈر تھا، جو بد اخلاقی پارٹی لیڈر، غلط راستے کی طرف، روز قیامت اسی کے پیچھے وہ جہنم میں جائیں گے، اور اس کے گالیاں بھی دیں گے، اس کے پارٹی لیڈر، یہ جو پارٹی، اس کے جو پارٹی کے لوگ ہوں گے اسے گالیاں بھی دیں گے، اسے لانتے بھی دیں گے کہ تیری وجہ سے ہم جہنم میں آ جاؤ۔ تو یہ اس فرعون کی وہ جو لے جائے گا اپنی آل فرعون کو جہنم کی طرف، اس میں اشارہ آج ہمارے لیے ہے، اس آیت سے مولانا مودودی نے اس کی یہ تفسیر کی احمد اللہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 116 116 فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی قوموں میں حق کے ایسے علمبردار ہوتے، اولو بقیۃ ینہون عن الفساد، جو کہ روکتے فساد کو زمین میں، جو کہ اپنی قوم کے لوگوں کو زمین میں فساد بچانے سے روکتے۔ کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم میں سے پہلی قوموں میں ایسے حق کے علمبردار ہوتے، یہ بہت تھوڑے ہوتے ہر دور میں، جو لوگوں کو نہیں انل منکر کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہا، آگے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس آیت کا اگلا حصہ، ہاں جی، الا قلیلا ممن انجینا منہم
وَاتَّبَعَ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، یعنی کہ وہ جو نہیں ہے منکر کرنے والے وہ بالکل قلیل تھے، الا قلیلا، وہ جو بالکل تھوڑے سے تھے اس جماعت میں، اس قوم کے اندر، اس قوم میں بالکل تھوڑے سے لوگ تھے، اور پیچھے یعنی کہ جو اپنی وہ لوگ جو لوگوں کو برائی سے روکتے، زمین میں فساد مچانے سے، مگر بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جنہیں ہم نے بچا لیا، ممن انجینا، جب عذاب آتا ہے تو دیکھیں اللہ کنہیں بچا رہا ہے، جو نہیں عن المنکر کرنے والے ہوتے ہیں انہیں اللہ بچا لیتا ہے، الا، لیکن ہوتے تھوڑے ہیں ہر قوم میں، اور جو باقی جو اکثریت کا وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور پیچھے پڑے رہے وہ ظالم ان عیش و آرام کی چیزوں میں، کہ ان عیش و آرام کی چیزوں کے جو انہیں دی گئی تھی، جو اکثریت کا حال ہوتا ہے اور وہ مجرم تھے۔ اب اس میں سید قطب شہید اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک پالیسی کا ایک سنت الہیہ بتا رہے ہیں، Allah's policy towards the nations، قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ایک پالیسی، ایک سنت الہیہ اس آیت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ وہ کیا پالیسی ہے؟ وہ سنت الہیہ کیا ہے؟ وہ سنت الہیہ ہے کہ جتنی پچھلی انسانی تاریخ میں جتنی قومیں بھی تباہ ہوئیں، ان سب کو جس چیز نے گرایا تھا وہ یہ چیز تھی کہ جب اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا، ہمیں موٹر ویز دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ 40 سال پہلے ہم کیا ہمارا اسٹیٹس ہوتا تھا، آج ہم دیکھیں ہم گاڑیوں میں پھرتے ہیں، موٹر ویز ہیں ہمارے۔ تو پھر جو قومیں پہلے تباہ ہوئیں، جس چیز نے ان کو گرایا تھا، وہ جو اللہ کی جو پالیسی تھی نیشنز کے بارے میں، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ نے انہیں نعمتوں سے سرفراز کیا تو وہ خوشحالی کے نشے میں مست ہو کر زمین میں فساد مچانے لگے۔ فساد کب ہوتا ہے؟ جو اللہ کا نام فرمان ہے فسادی ہے۔ یہ آپ یہ فیسٹیول منا لیں، اس میں لڑکیاں نہ چاہیں جو کریں، فیسٹیولز کلچر کے نام پہ جو بھی ہے، کلچر آرٹس کونسل، یہ کلچر اور آرٹ کے نام پہ جو ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری سامنے چل رہی ہے۔ تو جب فساد ہوتا ہے زمین میں، اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں نے سرفراز آیا تو اس کے نتیجے میں، اس خوشحالی کے نشے میں وہ فساد مچانے لگے۔ جب وہ فساد کرنے لگے تو اس کے نتیجے میں پھر ہوا کیا؟ تو جس قوم کے اندر یہ فساد عام ہو جائے، یہ بگاڑ عام ہو جائے، جس قوم میں انسان کا غلام ہو، کیپٹلزم، اٹ از دا ڈکٹیٹرشپ، ڈیموکریسی، اٹ از دا ڈکٹیٹرشپ آف دا کیپٹلسٹ، آج انسان سرمایہ دار کا غلام ہے، وڈیرے کا غلام ہے، یا سرمایہ دار کا غلام ہے یا سردار کا غلام ہے۔ تو ڈیموکریسی، اٹ از اے ڈکٹیٹرشپ، آج سرمایہ دارہ نظام، انسان کو غلام ہے۔ تو جب جس قوم میں ایک فساد ہو، اس عیاشیوں کے نتیجے میں فساد، خوشحالی کے نتیجے میں، اور انسان کا غلام بن جائے، جیسے آج اس کیپٹلسٹک سرمایہ دارہ نظام میں انسان کا غلام ہے، انسان سرمایہ دار کا غلام ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کرتے کیا ہیں کہ جب لوگوں کے اندر اصلاح احوال کہ وہ رمق کی ختم ہو جائے، اور وہ جو جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بہت تھوڑے ہوں، اور وہ جد و جہد کر رہے ہوں اس قوم کی اصلاح کی، اس کے باوجود دندناتے پھرے فسادی، انہوں نے کوئی روکنے والا ہی نہ ہو، کوئی عدلیہ انہیں پوچھنے والی نہ ہو، یہ بیچارے جو فساد روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ چاہتے تو ہیں روکیں، لیکن ان کی کوئی قوت ہی نہ رہ جائے آج سامنے، تو پھر سنت الہیہ کام کرتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس قوم پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، یا وہ نیست و نابود کر دی جاتی ہے، یا اللہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے، ایک قطر میں عذاب کا کوڑا برسن تقسیم ہو گئے، تو یا اس قوم کو بن حیث القوم وہ بکھر جاتی ہے پھر۔ تو یہ وہ قانون آیا اس آیت میں ہمارے سامنے کہ پھر کیوں نہ ایسا ہو ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ایسے اہل خیر موجود رہتے جو لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، الا قلیلا ممن انجینا منہم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، جب عذاب آیا تو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کے رہے۔ تو یہ اللہ کی پالیسی کے بارے میں اشارہ ہے، سنت الہیہ اقوام عالم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، یہ سامنے ہے۔ یعنی کہ اب اس میں امپورٹنٹ چیز ہے، یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو یہ کام کرتے ہیں ان کی اہمیت سمجھ لیں۔ جو لوگ اللہ کی حاکمیت کا نظام چاہتے ہیں، جو لوگ اس دھرتی پہ شریعت کی عدالت قائم کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا قانون نہیں چاہتے اس دھرتی پہ، جو لوگ نظام اسلامی، جو لوگ خلافت کے قیام کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، وہ بڑی قدر و قیمت والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اصل زمین کا نمک یہ لوگ ہیں۔ کیوں؟
خود اللہ نے بتایا جب عذاب آئے تو اللہ نے بچا لیا، کیونکہ انہی کی لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں پہ عذاب کو موقوف رکھتا ہے جب تک یہ لوگ ہوں گے، قوموں پہ عذاب موقوف رہے گا، انہی کی وجہ سے قوم ہلاکت کے عذاب سے محفوظ رہتی ہے۔ اور آج انہیں ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، جو نظام خلافت ٹونی بلیئر نے کہا تھا جو خلافت چاہتے ہیں 2068 کی بات ہے، وہ ٹیررسٹ ہیں، ہم انہیں قتل کر دیں گے جو خلافت کا نام لیں گے اس دھرتی پہ، انہیں فنڈامنٹلسٹ کہا جائے گا، حالانکہ زمین کا نمک یہ لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے ہلاکت اور تباہی آزاد قوموں کا انہی لوگوں کی وجہ سے رکا ہوا، جو جن کو سو کالڈ فنڈامنٹلسٹ اور ٹیررسٹ کہا جاتا ہے۔ ٹونی بلیئر نے یہی کہا تھا، بش بھی کہا تھا، بش نے بھی، کہ جو اللہ کا نظام اس دھرتی پہ چاہتے ہیں ٹونی بلیئر دے گا، ہم انہیں اکھاڑ دیں گے، ہم انہیں قتل کر دیں گے، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو یہ اصل ہی ہے۔ تو پچھلی امتوں کا حال بتا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارا گیا کہ تمہارے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے بکثرت موجود رہنے چاہیے، ابھارا گیا۔ گزشتہ قومیں اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ عام طور پر لوگ عیش کے نشے میں چور ہو کر جرائم کا ارتکاب کرتے رہے، اور کوئی ان میں ایسا اہل خیر نہیں تھا جو ان کو منع کرتا کہ نہ کرو یار، چھوڑ دو یہ چیزیں، اور اس کے نتیجے میں ظلم، کفر اور نافرمانی اس قدر ہوئی کہ قوم کی حالت بگڑ گئی، اور سنورنے کا جب کوئی باقی موقع حال نہ رہا، ان کا سنورنے کا کوئی وہ سٹیٹس ہی نہ رہا کہ سنور جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تباہی کی، اور اس قوم میں اس میں چند گنتی کے آدمی رہ گئے تھے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جن کی آواز کو کوئی سنتا ہی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب آیا، قوم تو تباہ ہو گئی اور یہ محفوظ رہ گئے۔ تو یہ سنت الہی ہے۔ اس میں یہ سید قطب شہید، اس میں اب آگے اس میں تفسیر عثمانی سے کچھ لائنیں ہیں، اس میں فرماتے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی نے کوٹ کی ہے شاہ صاحب کو، کہتے ہیں نیک لوگ اگر غالب آتے تو قوم ہلاک نہ ہوتی، یعنی جب نیک لوگ کسی قوم میں تھوڑے ہونا شروع ہو قوم کی ہلاکت آ گئی، سمجھ اس چیز کو۔ اب حدیث ہے، اس میں حدیث انہوں نے کوٹ کی ہے کہ نیک لوگ غالب آتے تو قوم ہلاک نہ ہوتی۔ حدیث سے صحیح ہے، جب ظالم کا ہاتھ پکڑ کر ظلم سے نہ روکا جائے۔ سود چل رہا ہے، سود سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ان میں سے جو یا سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں سے سب سے جو چھوٹا حصہ ہے، آخری حصہ ہے، یہ جو سب سے چھوٹا گناہ ہے وہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، کسی عام عورت کے ساتھ نہیں۔ کس کے ساتھ زنا کرنا؟ اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ ماں کے ساتھ زنا کرنا، ماں سے بدکاری، کسی عام عورت سے نہیں، اس سے بڑا گناہ اس دھرتی پہ قائم ہے، ہمارے ملک اس پہ چل رہا ہے، کفر کے اس نظام پہ۔ تو جب ظالم کا جب ظالم کا ہاتھ پکڑ کر ظلم سے نہ، یہ معاشی ظلم ہے، نتیجے میں آج بھگت رہے ہیں مہنگائی ساری۔ جب ظالم کا ہاتھ پکڑ کر ظلم سے نہ روکا جائے اور لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر بیٹھیں، تو قریب ہے کہ خدا تعالیٰ ایسا عذاب بھیجے جو کسی کو نہ چھوڑے۔ حدیث صحیح ہے۔ اس میں آخری چیز مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے اس میں کہ قوم کے عذاب میں مبتلا ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ جس چیز پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس قوم میں دعوت، اب اگلی چیز، اس قوم میں دعوت خیر پر لبیک کہنے والے کتنے افراد موجود ہیں۔ قوموں کی تباہی کا فیصلہ اس پہ ہوتا ہے کہ اس دعوت خیر پر لبیک کہنے والے کتنے افراد اس قوم میں موجود ہیں۔ اگر اس میں اتنی تعداد میں افراد نکل آئیں اس قوم میں جو اس فساد کو مٹا سکتے ہیں اور نظام خلافت کا قائم کر سکتے ہیں، تو تب اس قوم پر عذاب نہیں بھیجا جاتا۔ اگر ایسے نہیں ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں پھر چند، اس میں انہوں نے ایک فکرہ لکھا ہے کہ اگر ایسے نہیں ہیں، وہ دعوت پر لبیک کہنے والے وہ ریکوائرڈ ایک اسٹرینتھ قوم کے اندر نہیں جمع ہو رہی اس نظام کو الٹنے کے لیے، تو پھر سمجھ لو کہ اس کے برے دن قریب آئے۔ مولانا مودودی تفہیم میں لکھا اس کے برے دن قریب آ گئے ہیں۔ پھر اس کے لاسٹ اس میں آخری آیت شارٹ سی میں اللہ تعالیٰ اس میں اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرما رہے ہیں، فرعون ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اے رب، تو نے اس فرعون کو زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، اے اللہ تو نے اسے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کا سامان زیب و زینت اور مال عطا فرما دیا۔ اے اللہ تو نے اسے یہ مال اس لیے دیا ہے
ربنا لیضلوا عن سبیلک، کہ لوگوں کو یہ تیرے راستے سے گمراہ کریں، لوگوں کو تیری راہ سے اللہ بھٹکا دیں۔ اے رب کہ یہ سب تو نے اس لیے ان لوگوں کو دیا تھا کہ تیری راہ سے لوگوں کو بھٹکا دیں، گمراہ کریں۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کا شکر، اللہ نے تو دولت اس لیے دی تھی کہ اس کی شکر ادا کرتے، اللہ کی راہ میں اس مال کو کھپاتے، منی میں حقیقی کو، اللہ نے تو دولت اس لیے منی میں حقیقی کو پہچانتے اور اس کی راہ میں خرچ کرتے خیر کے کاموں میں۔ لیکن انہوں نے کیا کہ ان بدبختوں نے، فرعون کے سرداروں نے اس خدا کی نعمتوں پر خرچ کرنے کے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، جیسے آج ہماری دولت کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ انہیں فیسٹیولز میں خرچ ہو رہی ہے۔ ڈی سی صاحب فیسٹیول ارینج کرتے ہیں، وہ سارا پیسہ وہاں سارا ہو رہا ہے، خود بھی کھاتے ہوں گے۔ تو اس میں خیر آخر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کی کرتوتوں کی وجہ سے غرق کیا۔ تو جب وہ ڈوبنے لگا پھر کہنے لگا فرعون، اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت لبیک کی، پھر وہی بات، چند لوگ ایمان لائے، وہ بھی چند نوجوان، کہ کیوں من فرعون علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنہم، وہ ڈرتے ہوئے فرعون اور سرداروں سے کہ کہیں انہیں مصیبت میں مبتلا نہ کر۔ اسی چند نوجوان وہ ایمان لے آئے، کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی مصلحتیں بڑھتی جاتی ہیں، تو نوجوان ظاہر ہے نتائج سے بے پرواہ ہوتا ہے، وہ جذباتی ہوتا ہے نوجوان۔ تو خیر اس کی سب سے بڑی مثال کیا تھی؟ اس بنی اسرائیل میں کچھ لوگ، یہ تو چند نوجوان، زیادہ تر لوگوں کا حال کیا تھا؟ وہ فرعون کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے۔ اس کی مثال قارون کی ہے کہ وہ اس قوم کا تھا، اس کی قوم سے، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن ایجنٹ کس کا بنا ہوا تھا؟ قارون۔ ایسے سمجھے قارون IMF تھا، حامان وہ بھی اسی قوم کا، وہ پینٹاگون تھا۔ حامان پینٹاگون اور قارون IMF، تیسرا کون؟ خود فرعون، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو آج کے دور میں دیکھیں آج ہی کردار وہی ہیں، وہ قارون IMF بنا ہوا ہے اور وہ اپنی قوم کو لوٹتا تھا قارون، اور ہمارا اسٹیٹ بینک گورنر اسے IMF اپوائنٹ کرتا، ہمیں لوٹتا ہے کھڑا ہو کے۔ اسٹیٹ بینک آف گورنر جو بھی لگے گا اپوائنٹ کون کرے گا؟ اس کو IMF اپوائنٹ کرے گا، یہ انہی کا وزیر کوئی آ جائے گا، وزیر جیسے اسد عمر کو ہٹایا عمران کی گورنمنٹ میں، اور ایک وہاں سے لانچ IMF کو بندہ تھا مسلمان، نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو وہ ان کا یہ طریقہ ہے باطل قوتوں کا، ہر دور میں اسی قوم میں سے غدار خرید کے انہیں اعلیٰ عہدوں میں بٹھا دے گا، پھر وہ قوم کو لوٹتے ہیں اور ان حکمرانوں اپنے لیڈرز کو، ان کو وہ سارا پیسہ اس قوم کا دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ پورا فلسفہ اس میں جو بیان ہوا ہے۔ تو فائنلی اللہ نے اسے جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا فرعون، قال آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی، نہیں ہے معبود سوائے اس کے، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ نے کہا اب تو ایمان لا رہا ہے، کیا اب تو ایماندار ہے؟ وقد عصیت قبل، جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ میں تیری اس بدن کو، تیری اس فزیکل باڈی کو، اس کو میں پریزرو کروں گا، اس کو میں سیف رکھوں گا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے آج بھی اس کی ڈیڈ باڈی جو ممی ہے فرعون کی، قاہرہ کے عجائب گھر میں آج بھی موجود ہے۔ آج بھی تو یہ قرآن کی یہ حقانیت دیکھیں 14 صدیوں بعد، آج بھی اس کی یہ فرعون کی لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔